بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اچھا اب دیکھیں گے شجا پڑھ لیا اور جرا پڑھ لیا. جرا میں جائفہ بھی پڑھ لیا, غیر جائفہ بھی پڑھ لیا. اب پنشمنٹ فار ہرٹ بائی 337G پڑھیں گے. پنشمنٹ فار ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. Whoever causes hurt by rash or negligent driving shall be liable to arsh اور دامان. اب بیسیکلی جو ہرٹ کی کائنڈز ہیں نا وہ یہاں پر ختم ہو گئی ہیں یا جائفہ پر آ کر. اب وہ ہرٹ آپ نے دیا کس طرح ہے؟ ڈنڈے سوٹے سے ایک دینا. اب یہ ہرٹ آپ نے دیا ایسے ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیو کر رہے تھے آپ, تو اس کے لیے ایڈیشنل پروویژنز ہیں کہ اگر ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے دوران آپ نے کسی کو ہرٹ دیا شیل بی لائبل ٹو ارش اور دامان اسپیسیفائڈ فار دا کائنڈ آف دا ہرٹ, تو وہ سزا تو ملے گی ہی ملے گی جو آپ نے اوپر پڑھی جو بھی ہرٹ دیا اس کے نتیجے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as تعزیر. ایڈیشنلی 5 سال بطور تعزیر بھی آپ کو سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک. 337H punishment for hurt by rash or negligent act. کوئی ایسا عمل وداؤٹ ڈرائیونگ, ڈرائیونگ کا اوپر آ گیا جی میں. ایچ اگر کوئی اور کام سر انجام دے رہے ہیں آپ. whoever causes hurt by rash or negligent act other than rash or negligent driving shall be liable to arsh اور دامان specified for the kind of hurt. سیم اسی طرح سے کہ جو زخم اس کام کے نتیجے میں آپ نے اسے دیا ہے اس زخم کی سزا تو الگ. and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years as تعزیر. تو 3 سال کی سزا مزید بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سیکشن 2 آف سیکشن 337H یہ کہتا ہے کہ whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life. یہ جس ایکٹ کی بات 337H کر رہا ہے نا, بی بی سی یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ ایکٹ ایسا ہے کہ یہ اتنا نیگلیجنٹلی, اتنی بے احتیاطی, لاپرواہی اور بے نیازی سے کیا گیا ہے کہ اس سے انسانی زندگی تک کو خطرہ ہے یا خطرہ ہو سکتا تھا, اور دا پرسنل سیفٹی آف ادرز یا دوسروں کی حفاظت کو خطرہ ہو سکتا تھا, shall be punished with imprisonment of either exception for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. 3 مہینے یا فائن یا یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی. ٹھیک. 337I punishment for causing hurt by mistake. خطا سے ہو گیا بھائی, غلطی ہو گئی. whoever causes hurt by mistake خطا shall be liable to arsh اور دامان, یا تو عرش لگایا جائے گا یا دامان کی سزا جو آپ نے پڑھ رکھی ہے specified for the kind of hurt caused. ٹھیک. 337J causing hurt by means of a poison. اگر زہر دیا کسی کو, whoever administers to or causes to be taken by any person any poison, جو کوئی کسی دوسرے کو زہر دیتا ہے, اور any stupefying, intoxicating or unwholesome drug, یا کوئی ایسی ڈرگ, کوئی ایسی بھی نقصان دہ چیز یا کوئی نشہ آور چیز دیتا ہے, اور such other thing within, اور وہ یا کوئی بھی ایسی چیز دیتا ہے کس نیت سے, within an intent to cause hurt, اس کو ہرٹ کرنے کی نیت سے, or to such person, or with intent to commit or facilitate the commission of an offense, یا یہ حرکت کرتا ہے کوئی offense commit کرنے کے لیے, اس کو نشہ آور دوا پلا دی چوری کرنے کے لیے for example, اور knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, یا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ میرا کام کرنا اس بندے کو ہرٹ کر سکتا ہے, میں اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, in addition to the punishment اور عرش اور دامان provide for the kind of hurt. ایک تو وہ سزا جو ہرٹ اس نے کمٹ کیا, وہ اطلاف عدوہ ہے, اطلاف صلاحیت عدوہ ہے, جو بھی ہے. caused be punished, اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے گا having regard to the nature of the hurt caused,
with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. اس زخم کو، اس ہرٹ کو، اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 سال تک کی سزا بھی آپ اسے دے سکتے ہیں. ٹھیک، ایک بڑا سیریس نوعیت کا کرائم ہے نا، آپ اس بیچارے کو زہر ہی دے رہے ہیں اندر، کیا وہ جا کے کریں. اچھا 337K causing hurt to extort confession or to compel restoration of property. اب کوئی ہرٹ آپ کسی کو دے رہے ہیں کہ وہ کوئی کنفیس کرے، مانے، کوئی آپ کنفیشن لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ پراپرٹی اس سے واپس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. Whoever causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of any offense. کسی جرم کی عام طور پر یہ جو دفعہ ہے یہ پولیس والوں پر لگ سکتی ہے کہ کوئی جرم مانو اپنا، اور اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو سوٹے مار رہے ہیں، اس بیچارے کو جو ہے وہ. اچھا، اور اینی اوفینس اور مسکنڈکٹ، یا کسی اور بندے کو جس کا انٹرسٹ اس بندے سے وابستہ ہے اس کو مانو ورنہ میں اس کی ٹھکائی کر دوں گا. اور اچھا ڈیٹیکشن آف اینی اوفینس اور مسکنڈکٹ اور فار دا پرپز آف کنسٹریننگ دا سفرر اور اینی پرسن انٹرسٹڈ ان دا سفرر ٹو ریسٹور اور ٹو کاز دا ریسٹوریشن آف اینی پراپرٹی، یا اسی طرح سے کسی شخص کو یا اس سے انٹرسٹڈ اس کے انٹرسٹ والے کسی شخص کے ساتھ ہرٹ کاز کر رہے ہیں اس نیت سے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کو ریسٹور کر دے. اینی پراپرٹی اور ویلیوبل سیکیورٹی اور ٹو سیٹسفائی اینی کلیم اور ڈیمانڈ، کسی کلیم یا ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں. اور to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security، یا کوئی ایسی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو آپ کو آپ کی پراپرٹی تک پہنچا دے. shall in addition to the punishment of قصاص، عرش اور دمان، جو بھی سزا اس ہرٹ کی دی گئی ہے as the case may be provide for the kind of hurt caused be punished having regard to the nature of the hurt caused، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر، 10 سال کی سزا بھی اضافے کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک، پنشمنٹ فار ادر ہرٹ. اب یہ جو آپ نے اوپر ہرٹ پڑھ لیے وہ تو کھیل ختم. اس کے علاوہ اگر کوئی ہرٹ ہے، سب سیکشن 1 of section 337L whoever causes hurts not mentioned herein before which endangers life or which causes the sufferer is to remain in severe bodily pain for 20 days or more. کوئی بھی ایسا قسم کا کوئی زخم ہے جو کہ جس بندے کو آپ نے زخم دیا ہے وہ 20 یا 20 سے زیادہ دنوں تک اس کی تکلیف میں رہے یا اس کی جان کو خطرہ ہو اس زخم سے، اور ہم اوپر نہ بتا پائے ہوں زخم وہ اس قسم کا ہو، اور renders him unable to follow his ordinary pursuits for 20 days، یا اس زخم کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اپنے معمول کے مطابق کے کام آنے والے کم از کم 20 دن تک کنٹینیو نہ کر سکے اور مور یا اس سے زیادہ دنوں تک. shall be liable to دامان، تو دامان لگائیں گے. and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years، اور 7 سال تک کی آپ سزا بھی سنا سکتے ہیں. subsection 2 of 337L whoever causes hurt not covered by subsection 1، اس سے بھی آگے چلتے ہیں. کوئی اور یعنی 20 سے کم دنوں کے لیے فار ایگزامپل وہ بستر پر رہا، یعنی سب سیکشن 1 اس کو انسرکل نہیں کر رہا، تو ایسے زخم کی بھی سزا ہے be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with daman or with both، یا 2 سال تک کی سزا یا دامان یا یہ دونوں سزائیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب 337M دیکھتے ہیں. ہرٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص، ایسے کون سے ضربیں زخم ہرٹس ہیں کہ جن میں قصاص نہیں ہو سکتا. ہرٹ شیل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص ان دا فالوئنگ کیسز، نیملی ان صورتوں میں ہرٹ کی صورت میں قصاص کی سزا نہیں سنائیں گے آپ. Clause A of 337M when the offender is a minor or insane،
جہاں offender ایک مائنر ہے جس نے میجورٹی کو اٹین نہیں کیا یا وہ محبوط الحواس ہے، پاگل ہے. Provided that he shall be liable to arsh and also to ta'zir to be determined by the court having regard to the age of offender, circumstances of the case and the nature of hard cost. ہاں اس کو آپ عرش ضرور لگا سکتے ہیں، تعزیر دے سکتے ہیں حالات کے پیش نظر جو آپ دینا بہتر سمجھیں. ٹھیک ہے سزا تو دینی ہے، ہرٹ تو کیا اس نے، لیکن قصاص کی سزا نہیں دیں گے. یعنی اسی طرح کا سیم ہرٹ آپ کسی کو کریں نہیں یار یہ آپ کی طرح نہ میجر ہے نہ یہ آپ کی طرح سین ہے، یہ انسین ہے. ٹھیک. دوسری صورت جہاں قصاص نہیں لگے گا when an offender at the instance of the victim causes hurt to him. جس کو یہ سٹ لگی ہے نا اس نے خود پنگا لیا تھا، مار چل بھلا دیکھ کیا ہوتا ہے. اس کے کہنے پر اس کے ایما پر اگر یہ ضرب لگی ہو تو بھی قصاص کی سزا نہیں دیں گے. Provided that the offender may be liable to ta'zir, provide for the kind of hurt caused. اس نے کہا تھا تدون نہ ہوئے میں. بہرحال آپ نے دیکھیں ہرٹ تو کاز کیا اسے، تو لہٰذا تعزیر ضرور آپ کو دی جا سکتی ہے for the kind of hurt جو بھی بتائی گئی ہو، لیکن قصاص نہیں. اور تیسری صورت جہاں قصاص نہیں لگے گا when the offender has caused اتلاف عضو of a physically imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physically imperfection of such organ. اتلاف عضو اس نے کمٹ کیا کسی ایسے شخص کا جس کا وہ آرگن ہی فزیکلی امپرفیکٹ تھا. اگے ہی لولا فار ایگزامپل آپ نے اس کا وہ کاٹ دیا، اب آپ کی تو وہ بازو ٹھیک ہے تو قصاص نہیں لگے گا. Provided that the offender shall be liable to arsh, ہاں عرش ضرور لگایا جائے گا. and may also be liable to تعزیر بھی دی جائے گی provide for the kind of hurt caused by him. عرش اور تعزیر ضرور لگائیں، قصاص نہیں، کیونکہ قصاص سیم ہرٹ ہے تو سیم ہرٹ تو آپ لگا ہی نہیں سکتے اگر وہ آرگن سیم نہیں تھا. اس کے لیے آرگن بھی تو سیم ہونا چاہیے. ڈی when the organ of the offender liable to قصاص is missing. ایک بندے نے اے نے بی کا بازو کاٹ دیا بایاں، ایک اپنا بایاں بازو ہے ہی نہیں آلریڈی، تو کیا کاٹیں گے؟ تو قصاص نہیں لگ سکتا. Provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir provide for the kind of hurt caused. ٹھیک ہے عرش اور تعزیر دے جو لگتی ہے. اچھا یہ تھا 337 M. اس کے آگے ہے 337 N. cases in which قصاص for hurt shall not be enforced. اب یہ یاد رہے قتل میں بھی آپ یہ دونوں صورتیں دیکھیں گے. ایم میں آپ نے پڑھی وہ صورتیں جہاں قصاص کی سزا ہی نہیں سنائیں گے آپ ایز جج، لیکن 337 این میں وہ صورتیں بتائی جائیں گی جہاں آپ نے قصاص کی سزا سنا دی، وہ لاگو ہو گئی، لیکن بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ آپ وہ سزا انفورس نہیں کر سکتے، اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. Cases in which qisas for hurt shall not be enforced according to 337N, subsection 1 of section 337N, the qisas for a hurt shall not be enforced in the following cases, namely A. When the offender dies before execution of qisas. ملزم ہی مر گیا، اب کس کا بازو کاٹیں گے؟ B. When the organ of the offender liable to qisas is lost before the execution of qisas. آپ نے اس کا بایاں بازو تھا جو اس نے کاٹا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے کہ آپ قصاص میں اس کا بایاں بازو کاٹ سکتے، کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا بایاں بازو خود ہی کٹ گیا، اب قصاص کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی، کیا کاٹیں گے؟ وہ تو پہلے کٹ گیا. کلیئر ہو گئی بات؟
provided that offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir, provide for the kind of hurt caused by him. ٹھیک ہے, arsh اور ta'zir دیں. C. When the victim waives the qisas or compounds the offense with badl sulh. Victim جس کے ساتھ یہ ہرٹ کاز کیا گیا تھا اس نے اپنا قصاص کا حق چھوڑ دیا, میں اسے معاف کرتا ہوں, یا اس نے صلح کر لی بدلے صلح لے کر. اے یار اتنے رویے دے, چل ٹھیک ہے ملتے رہنا ہو گیا. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں آپ کے ماحول میں. اچھا, ڈی. When the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas against the offender under this chapter. جب قصاص کا حق کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو شخص اس offender پر قصاص کلیم کرنے کا حق ہی نہ رکھتا. فار ایگزامپل, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا پوتا ہے, پہلے اس کے پاس قصاص کا حق نہیں تھا, لیکن جو وکٹم تھا اس کا اس سے ایسا رشتہ بن گیا اچانک کسی بھی وجہ سے, کوئی رشتہ ہو گیا ان کا یا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ یہ جو اوفینڈر ہے یہ اس کا بازو نہیں کاٹ سکتا, بیٹا ہے پوتا ہے جو بھی ہے, کوئی رشتہ بن گیا, ڈیولپ ہو گیا بائی چانس. تو اس کا اگر ایسا رشتہ ڈیولپ ہو گیا ولی سے, وہ بھی قتل کے ٹاپک میں مزید آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی, تھوڑا سا لمبا ہے یہ, لیکن اس وقت کے لیے یاد رکھنے کے حوالے سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, مزید اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ یاد رہے کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ اور باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں. اچھا, provided that the offender shall be liable to arsh if there is any wali other than the offender. اگر اس offender خود ولی بن گیا فار ایگزامپل, تو اس کے علاوہ اگر کوئی ولی ہے تو عرش ضرور لگے گا. and if there is no wali other than the offender, اور نہیں ہے اگر کوئی ولی اس offender کے علاوہ, تو پھر مجبوری ہے he shall be liable to تعزیر, provide for the kind of hurt caused by him. پھر بھائی بھیجو اسے اندر, تعزیر تو بھگتے نہ, جرم کرنے والوں کو خالی تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. ٹھیک. سب سیکشن 2 of section 337N. Notwithstanding anything contained in this chapter, in all cases of hurt, اس چیپٹر میں جو بھی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ہرٹ کے تمام رپورٹڈ کیسز میں the court may, having regard to the kind of hurt caused by him, in addition to payment of earth, award تعزیر to infant. عدالت کے پاس یہ اختیار ضرور موجود ہے کہ عرش کے ساتھ ساتھ تعزیر بھی دے سکے, پنش بھی, اس کو امپریزنمنٹ بھی دے سکے. to an offender. کون سا offender? who is a previous convict, جس کو پہلے بھی پچھلی بار بھی تجھے سزا دیا, ابھی تو باز نہیں ہے, پھر تو نے اس کو ہرٹ کاز کر دیا. ہیبیچول, جو ہیبیچول offender ہو, ہارڈنڈ, عدالت کو یہ لگے یہ ہارڈنڈ کرمنل ہے, پکا ہو گیا ہے, یہ عادی مجرم ہے. ڈیسپریٹ آف ڈینجرس کرمنل, ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کرمنل کسی بھی حوالے سے یہ بڑا ہی ڈیسپریٹ لیول کا اور سوسائٹی کے لیے بڑا خطرناک انسان ثابت ہو سکتا ہے. اس کو ٹھوکو, اس کو سزا بھی دو مزید. اور the offense has been committed by him in the name or on the pretext of honor, یا عزت کے نام پر قتل کیا ہوا ہے اس نے, تو عدالت ایڈیشنلی جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ تو مل سکتی ہیں, ایڈیشنلی تعزیر بھی دے سکتی ہیں, سوسائٹی کو بھی تو بچانا. پرووائڈیڈ دیٹ, یہ پروویزو کلوزز ہیں, یہ جو پرووائڈیڈ آتا ہے نا, شرطیہ کلوز کہتے ہیں اس سے, یہ اہم بات ہوتی ہے, اس کی کسی ایکسیپشن کو بتا رہی ہوتی ہے, کسی خاص پری ریکوزٹ کو بتا رہی ہوتی ہے.
तो प्रोविजो क्लॉजेस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना होता है. Provided that the ta'zir shall not be less than 1/3 of the maximum imprisonment provided for the hurt caused. ये जिस सज़ा की आपने ऊपर बात की है ना कि जो आप एडिशनली दे सकते हैं, ये उस ज़ख़म के बदले दी जाने वाली कुल सज़ा का 1/3 से कम ना हो. अगर उसकी सज़ा 100 दिन है तो आप ये कम से कम 33 दिन ज़रूर दें, 33-34 दिन. If the offender is a previous convict, habitual hardened. अच्छा, अब अगर ये बंदा ये बताया गया ये जो कि पहले भी इसकी कन्विक्शन हो चुकी है, या हैबिचुअल हार्डन या डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल है, और if the offense has been committed by him in the name or on the pretext of honor, तो वो जो सज़ा एक्चुअल है उस ज़ख़म की, उससे 1/3 से कम सज़ा ना दे इसको. ये आपको कानून अकॉर्डिंग टू the proviso clause of subsection 2 of section 337N ये बता रहा है. ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात. 337O वली इन केस ऑफ हर्ट. अब ये क्या भला है? हमने तो वली वो सुने हैं, वो तो वली इन केस ऑफ हर्ट. इन द केस ऑफ हर्ट द वली शैल बी. वली कौन होगा? इसी तरह कत्ल के केसेस में मकतूल के जो वरसा हैं उनमें वली होता है, लेकिन ये चूँकि खुद जिंदा है, मरा नहीं है. कत्ल के केसेस में तो मर गया. इसमें चूँकि विक्टिम खुद जिंदा है तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 337O द विक्टिम वो खुद वली हो सकता है, प्रोवाइडेड that if the victim is a minor, अगर ये माइनर है और इंसेन और मखबूतुल हवास है, his right of qisas shall be exercised by his father. तो या इसका वालिद वली होगा, खुद तो ये बच्चा है या पागल है, तो ऐसी सूरत में या इसका वालिद वली होगा, यानी ये किसास क्लेम करेगा, ये जाकर अगले बंदे का वो ऑर्गन काटेगा जो इसका कटा है, या उस तरह की चोट देगा जो इसको मिली है. और पैटर्नल ग्रैंड फादर हाउ हाई सो एवर, या इसके दादकों में से कोई ग्रैंड फादर, वो दादा, परदादा, लकड़ दादा, हाउ हाई सो एवर, वो हो सकता है, वो वली है इसका. क्लेम करे जाकर मारे साथ टू जिसने इसे मारा. बी द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, उसके वरसा भी हो सकते हैं इफ द लेटर डाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास. अगर जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले वो खुद अगर फौत हो जाए तो फिर उसके वरसा. ठीक, लेना तो है ना, बदला तो लेना. और तीसरी सूरत द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द विक्टिम और द हेयर्स ऑफ द, वो भी नहीं है, जो विक्टिम है वो खुद भी नहीं रहा, किसी वजह से किसी और हादसे का शिकार हो गया, और उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो फिर भी बंदा छोड़ नहीं सकते. गवर्नमेंट फिर वली होगी, हुकूमत खुद के सांस लेगी. ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात. 337P एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट. अब इस जख्म के लिए आपने किसास की सजा तो दे दी, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे करेंगे? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 337P, किसास शैल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक, अवाम में, खुली अवाम में, बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर. एक ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर आएगा, हु शैल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर, जो ये किसास एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो ऑफेंडर को एग्जामिन करेगा. हाँ, ये ठीक है, इसकी वो चीज़ें, वो सारी सेहत इसकी दुरुस्त है. And take due care so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender. और ये यकीनी बनाएगा कि सट मारे बंदा मर ही ना जाए कहीं. अब सजा तो हो गई, अब ये देखना है कि उतनी ही चोट आपने मारनी है ना जितनी इसने मारी थी, ये कहीं उतनी चोट मारने से मर ना जाए. मेडिकल एग्जामिनर ये देखेगा. और एक्सीड द हर्ट कॉज्ड बाय हिम टू द विक्टिम, या इसको दी जाने वाली चोट विक्टिम को दी गई चोट से ज्यादा बढ़ ना जाए.
یہ بھی ایگزامن کرے گا اکارڈنگ ٹو سبسیکشن 1. اچھا دوسری بات, the wali shall be present according to subsection 2, the wali shall be present at the time of execution, and جو ولی ہے جب آپ یہ اس کو چوٹ دے رہے ہیں نا تو اس وقت ولی پریزنٹ رہے گا. اینڈ اف دا ولی اور ہز ریپرزینٹیو از ناٹ پریزنٹ, اگر صورتحال ایسی ہے کہ نہ تو ولی ہے نہ اس کا ریپرزینٹیو کا کوئی, آفٹر ہیونگ بین انفارمڈ آف دا ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس بائی دا کورٹ, اس کے باوجود کہ کورٹ نے انہیں ڈیٹ وقت اور جگہ کا تعین کر دیا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت کو فلاں جگہ پر آپ کے offender کو ہم قصاص کی سزا دیں گے, آ جائیے گا, اس کے باوجود وہ نہیں آئے, تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے, an officer authorized by the court in this behalf shall give permission for the execution of قصاص. ایک آفیسر ہوگا جو کورٹ کی طرف سے آتھورائزڈ ہوگا, وہ کہے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے مار دے ساتھ دنوں, ٹھیک میں کر لوں تو ہے, میں آتھورائزڈ ہوں. کلیئر ہو گئی بات. سب سیکشن 3, if the convict is a woman, اہم بات ہے, who is pregnant, اگر یہ قصاص آپ ایک ایسی خاتون کو دے رہے ہیں قصاص کی سزا جو کہ پریگننٹ ہے, قتل کی صورت میں بھی ایسا ہی ہے, the court میں, تو کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں, in consultation with an authorized medical officer, اب وہ بیچاری اس نے اگر کسی کا بازو کاٹا ہے تو اس کے اندر پل رہے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بیچارے کا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر کو ریکویسٹ کریں گے, اسے کہیں گے میرے پیارے بھائی ادھر آپ میری بات سنو, کیا سچویشن ہے خاتون کی اور اس کی پریگننسی کی یا اس کے ہونے والے بچے کی, تو وہ جو آپ کو مشورہ دے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پوسٹ پون دا ایگزیکیوشن آف قصاص اپ ٹو اے پیریڈ آف 2 years آفٹر دا برتھ آف دا چائلڈ. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ آرام سے اپنے بچے کو جنم دے اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جا سکے, اللہ تعالیٰ کا حکم. 2 سال تک, بچے کی پیدائش سے 2 سال تک کے عرصے کے لیے آپ اس سزا کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں خیر مار لساں یار, آپ کو پہلے اپنا بچہ آپ پال لیں. اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ شی میں بی ریلیزڈ آن بیل آن فرنیشنگ آف سیکورٹی ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. اور اس دورانیے میں آپ وہ اگر اپنے مچلکہ ضمانت دے, آپ کو ضمانت پر رہا ہونا چاہے تو ضرور آپ اس کو گھر بھیجیں, جا آرام سے اپنا کام کر. اور اف شی از ناٹ سو ریلیز, یا اگر آپ اسے ریلیز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں, شیل بی ڈیلٹ ود ایز اف سینٹینسڈ ٹو سمپل امپریزنمنٹ, اس سے قید بامشقت نہیں لے سکتے بیچاری سے, اس کو سہولت سے آرام سے اس کو کام کر لیں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے یا آگے پڑھیں؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ زندگی رہے تو اگلی کلاس میں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.